بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چٹیل ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات و دن کا آنا جانا، دیگر بے شمار نیکیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیم بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا۔ بعض کہتے ہیں رقیم بمعنی مرقوم ہے، اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا شیشے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس پر ان کے نام تحریر ہیں۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچی، اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ان شدائد کو برداشت کر لیں، نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت اور حوصلے سے ادا کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا، چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار صور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے۔ گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ اور قرآن شریف میں ارشاد ہے، جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔
بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اسی طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے ساتھ کے دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا بادشاہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں۔ لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس بات کو مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ بات بادشاہ یا حاکم حجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہیں وفات دے دی۔ یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعد الموت کا وعدہ الہی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔